إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 ارشاد فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایکچوئل سکسیس آف اے پرسن ہمیں جو بتایا وہ یہی ہے کہ who saved the hell and entered the paradise، کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، یہ اللہ کی نظر میں ان the eyes of Allah he is a successful person، یعنی اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ترین شخص ہے جس کو جہنم سے بچا کر اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سودا ہے، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی کو بزنس آف چیٹنگ کہا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو شخص محض دنیا کی کامیابی کو اپنی حقیقی کامیابی سمجھ لے کہ دنیا میں میں نے اتنا کما لیا، یہ کر لیا اور میں کامیاب ہو گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دھوکے کا سودا ہے، کہ چیٹنگ آف بزنس آف چیٹنگ ہے۔ کیونکہ ایک انسان دنیا کماتا رہا، اس کو ڈیکوریٹ کرتا رہا، اور اچانک موت کا فرشتہ آ جائے، اینجل آف ڈیتھ، اور روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دم ہوش اس کو اڑ جائیں گے، پریشان ہو جائے گا کہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ دنیا کی کامیابی ایکچوئل سکسیس ہے، حقیقی کامیابی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے اس کو بزنس آف چیٹنگ کہا گیا ہے، کہ دھوکے کا سودا، کہ انسان اس میں لگا رہتا ہے اور جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس کو حقیقت میں یاد آ جاتی ہے کہ حقیقت میں یہ تو دھوکہ تھا، اصل کامیابی ایکچوئل سکسیس ان the eyes of اللہ یہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت دے دی گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایکچوئل سکسیس ہے، ہاؤ ٹو وی گیٹ اٹ، ہمیں اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ ہمیں اس حقیقی کامیابی کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ یہ
صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے جو مشکات کے اندر حدیث نمبر 2264 سیدنا جابر رضی اللہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا. یہ عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فیلوز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس زمین پر پیغمبروں کے بعد افضل ترین سپر پرسنس کہ جو افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلوز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں کہ لا يدخل احد منکم عمل الجنہ ولا یجر من النار ولا انا الا برحمت اللہ، کہ تم میں سے کسی بھی شخص کا عمل تمہیں نہ تو جنت میں داخل کر سکتا ہے اور نہ جہنم سے بچا سکتا ہے، ولا انا، اور نہ مجھے، الا برحمت اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فیلوز کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارا عمل، چوٹی کا عمل، یعنی جن کی پوری زندگیاں اسلام کو سنوارنے میں، اسلام کو ڈیکوریٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں صرف ہو گئی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی بھی شخص کا عمل تمہیں نہ تو جنت میں داخل کر سکتا ہے نہ جہنم سے بچا سکتا ہے. اور پھر یہ کہہ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی کہ ولا انا، اور نہ مجھے، الا برحمت اللہ، یعنی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو محض ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کا حصول، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ، یہ کمپلسری ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو سکسیز ہے، یہ امپوسیبل ہے، یہ ناممکن ہے. کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس طرح حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کیا جائے، یہ ایک سوال ہے. یعنی کہ اللہ کی رضامندی کے بغیر جنت میں داخلہ یہ ممکن نہیں ہے، چاہے چوٹی کے عمل کیوں نہ ہو. لیکن جب تک اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس وقت تک جنت میں داخلہ یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے. میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، ایک تمثیل، این ایگزامپل، کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے فار ہنٹنگ نکلا اور آفٹر سم ٹائم، کچھ ٹائم کے بعد ہی ٹائرڈ، وہ تھک گیا اور کچھ تھرسٹ، پیاس محسوس کرنے لگا. ایک کسان نے، ایک فارمر جو ہے، انہوں نے بادشاہ کو دیکھ لیا کہ بادشاہ تھکا ہوا ہے اور پیاس بھی معلوم ہوتی ہے، تو وہ ایک خوبصورت برتن میں، بیوٹیفل پوٹ، اس میں ایک ٹھنڈا پانی، کولڈ واٹر، وہ لے کر آ گیا اور بادشاہ نے پانی پیا اور خوش ہو گیا. تو بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ پورا کا پورا علاقہ تیرا ہے. تو کسان یہ بات سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ نے جو مجھے علاقہ دیا ہے یہ میرے عمل کی قیمت نہیں ہے، کہ میں نے جو پانی پلایا ہے، میں نے جو ایکشن کیا ہے، یہ اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ میرے عمل کے ذریعے بادشاہ مجھ سے راضی ہو گیا اور بادشاہ کی جو رضامندی ہے اس کی قیمت علاقہ ہے. تو بے عین ہی ان دا سیم وے ہمارا جو ایکشن ہے اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. تو گویا کہ ہمارے جو عمل ہیں ان کی جو اصل بیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. یعنی ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ایکچوئل سکسیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہیں، یہ ایکچوئل سکسیز کو اچیو کرنے میں معاون ہے، ہیلپ ہمیں کرتے ہیں، جناب ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. تو اصل بیس
اللہ ताला की रजामंदी है, to please Almighty Allah. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह ताला को किस तरह राजी करें, और जब तक हम अल्लाह ताला को राजी नहीं कर सकते तो ये मुमकिन नहीं है कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रजामंदी इंतहा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इसके बगैर जन्नत दाखिला मुमकिन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद अपने कलाम पाक के अंदर एक उसूल, एक प्रिंसिपल हमें बता दिया है कि अगर इस उसूल को फॉलो कर लोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजामंदी तुम्हें मिल जाएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें बताए उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 31 कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दे कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमारा महबूब बन जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक, कोई एक तो नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे कह दे कि इफ यू वांट माय अल्लाह, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक, और वो क्या है? फत्तबिऊनी, फॉलो मी, मुझ पैगंबर की इत्तिबा कर लो। अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हें जो इनाम मिलेगा वो ये मिलेगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा महबूब बन जाएगा। और यकीन करें ये कोई मामूली कामयाबी नहीं। देखें, जो हम मोहब्बत करते हैं तो इसके दो अंदाज हैं, एक तो मोहब्बत करने वाला, और एक ये जिससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करने वाला तो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन एक्चुअल सक्सेस ये है, कामयाबी ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो भी हमसे मोहब्बत करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका तरीका हमें बता दिया, और वो क्या है कि ये अल्लाह ने शर्त लगाई है, कंडीशनल का है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ऐसा करोगे, यानी कि अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मुझ पैगंबर की इत्तिबा कर लो, फॉलो मी, मुझे फॉलो कर लो। तो अगर आपने ऐसा कर लिया, आके ऐसा कर लिया, तो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा महबूब बन जाएगा। और ये चोटी की नेमत है जन्नत के अंदर भी, इन द पैराडाइज, जन्नत में जब लोग जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम नेमतें दे चुका होगा, अल्लाह ताला पूछेगा कुछ और चाहिए, तो जन्नती कहेंगे अल्लाह सब कुछ तो दे दिया, अब हमें किस चीज की जरूरत है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदों, आज मैं तुम्हें अपनी रजामंदी दे रहा हूं, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये सुनना होगा कि जन्नती लोग इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश कि ऐसा इतने कभी भी खुश नहीं हुए थे, कोई नेमत नहीं बड़ी नहीं होगी, इतनी चोटी की नेमत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रजामंदी की मोहर लगा दे, इससे बढ़कर कोई नेमत एक मुसलमान के लिए नहीं है, न जन्नतियों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह तुमसे राजी हो जाऊं, तो फत्तबिऊनी, इस मेरे पैगंबर की इत्तिबा कर लो, इसको फॉलो कर लो। तो अगर ऐसा कर लोगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत तुम्हें हासिल हो जाएगी, यू आर एबल टू गेट द लव ऑफ अलमाइटी अल्लाह। और फिर फरमाया, अगर अल्लाह तुमसे राजी हो गया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। क्योंकि क़यामत के दिन जिस शख्स के पास एक भी गुनाह हुआ, ओनली अ सिंगल सिन, अगर किसी के पास हुआ, तो वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के उस एक गुनाह की पनिशमेंट जहन्नुम में हासिल ना कर ले, जन्नत नहीं मिलेगी। तो गोया के इंसान के दामन पर, इंसान के पास एक भी सिन, ओनली सिंगल सिन, ये भी नहीं होना चाहिए। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने ऐसा कर लिया, यानी मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लिया, तो आपको दो इनामात मिल रहे हैं। एक तो ये चोटी का इनाम, अल्लाह राजी हो जाएगा, और दूसरा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देगा। तो नतीजा ये निकला कि अगर हम वाकईतन
جو ایکچوئل سکسیس ہے جہنم سے بچنا اور جنت کا داخلہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازماً ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں ایک فارمولا بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ فاتبعونی، میرے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لو، ان کی اتباع کر لو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے گی۔ اور صحابہ کرام نے جو فیلوز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اس فاتبعونی کو سمجھ لیا تھا، لہذا انہوں نے اس مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو میں نے بھیجا، کتنی اتباع کرتے ہیں، ان کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا کتنا اہم ہے، اور فوری طور پر، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کر دیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ابو سعید مولوی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انا اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور کال میں مجھے بلایا، آواز دی۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، کس وجہ سے کہ میں نماز پڑھ رہا، یعنی لیٹ ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، میں لیٹ اس لیے ہو گیا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوا، سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ما منعک ان تأتیا، کہ کس چیز نے آپ کو منع ہو کے رکھ، کیا وجہ تھی، کیا رکاوٹ تھی، کیا رکاوٹیں تھیں کہ آپ میرے پاس نہیں آئے جب کہ میں نے تجھے بلایا تھا؟ جواب دیا کہ انا اصلی، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا جو سورہ انفال میں آیت نمبر 24 کے شکل موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اکبر، اے ایمان والو، استجیبوا، پرومپٹلی، فوراً ایکسپٹ کرو، قبول کرو، کس کو؟ للہ وللرسول، اللہ کو، اس کے رسول کو، اذا دعاکم، کہ تمہیں بلائیں، کسی بھی حال میں ہو، نماز میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا آپ تک پہنچ جائے، آواز آپ تک پہنچ جائے، تو آپ نماز بھی چھوڑ دیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر یہ کو بتایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ آواز دیں، استجیبو، ایکسپٹ کرو، قبول کرو، اور پرومپٹلی، فوراً، اذا دعاکم، جیسے ہی تمہیں آواز دے، جیسے ہی تمہیں بلائے، لما یحییکم، یاد رکھو اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر فوراً پرومپٹلی آپ اس پر عمل کر لو گے تو یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ انداز بات سے لگا لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ تحلیل کر دیا، یعنی پہلے جو ہماری نماز پڑھنے کی ڈائریکشن تھی وہ بیت المقدس تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چینج کر کے بیت اللہ کو سمت بنا دیا، ڈائریکشن بنا دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھ رہے تھے، جس کو آج کل ہم مسجد قبلتین کہتے ہیں، عصر کی نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ان کو آواز لگائی، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ایک لگائی کہ لوگوں، اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ چلو اس نماز کو تو پورا کر لیں، آئندہ ہم بیت اللہ کی طرف پڑھیں، نہیں، جیسے ہی منادی کی ندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام کے پاس پہنچا، پرومپٹلی، فوری طور پر انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا رخ چینج کر لیا اور فوراً اس پر عمل کر لیا۔
تو اس کو کہتے ہیں کہ پرومپٹلی ایکسیپٹ، قبول کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. تو ان لوگوں نے بھی فوراً قبول کر لیا. یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فتبعونی، میری اتباع کر لو، یہ کامیابی کی دلیل ہے. اگر یہ فتبعونی پر عمل ہو گیا تو یقین کر لیں آخرت میں جو ایکچوئل سکسیس ہے وہ ہمیں مل جائے گی. لیکن اگر فتبعونی کو ہم نے نہیں سمجھا، عمل نہیں کیا، اپنی مرضی سے عمل کرتے رہے، تو یقین کر لیں کہ ایکچوئل سکسیس ممکن نہیں ہے. میں آپ کو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلوز ہیں انہوں نے اس فتبعونی کو کس طرح سمجھا. میں ایک دیہاتی سائڈ مین ولیجر، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص، اس کی تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان حدیث نمبر 14 پر، اور امام بخاری رحمہ اللہ باب وجوب الزکات میں لے کر آئے ہیں حدیث کو. اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ عطا اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی شخص، ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دلونی علی اذا عملتہ دخل الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل، ایسا ایکشن بتا دیں کہ جسے میں کروں اور مجھے جنت مل جائے، میں جنت کو حاصل کر لوں. تو قال، آپ نے فرمایا انت عبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اس نماز کو ادا کر فرض کی گئی ہے. وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اس کو ادا کر. رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لے. تو اس دیہاتی نے کہا یہ سننے کے بعد، قال کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھائی کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، میں ہی عمل کروں گا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ثم تولى، پھر یہ دیہاتی شخص پلٹ کر چلا. تو قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ من سرہ، جو شخص یہ چاہے، ان ینظر، یہ کہ دیکھے، رجل، کسی شخص کو، من اہل الجنہ، جنتی لوگوں میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے زمین پر، فلینظر الی ھذا، وہ دیہاتی کو دیکھ لے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو سرٹیفکیٹ دے دیا پیراڈائز کا، جنت کا. تو یہ قابل غور بات ہے. وی ہیو ٹو کنسیڈر اباؤٹ اٹ. کیوں؟ یہ ایکچوئل سکسیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کو. تو وجہ کیا تھی؟ اس حدیث پر ہمیں تھوڑا کنسیڈر کرنا ہے، تھوڑا فکر کرنا ہے. آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ پھر اس کو سنیں کہ اس دیہاتی کو آخر یہ کامیابی کیوں ملی. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آفٹر بینگ مسلم، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، سب سے پہلی سوچ جو اس دیہاتی کے ذہن میں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہاؤ ٹو گیٹ، کہ جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے. یہ سب سے پہلی سوچ تھی. تو گویا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو گیٹ پیراڈائز، کہ ہمیں جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے. یہ ہماری ایکچوئل سکسیس ہے. تو یہ جو دیہات کے پاس آیا، یہ سوچ لے کر آیا، یہ سوال لے کر آیا. فرسٹ کوشچن تھا یہی کہ ہاؤ ٹو گیٹ پیراڈائز، میں جنت کیسے حاصل کروں. آپ سمجھا کر یہی کہا کہ دلونی علی عمل، ٹیل می دا ایکشن، کہ آپ مجھے ایسے عمل بتائیں انہیں میں کروں اور انٹر دا پیراڈائز، داخل ہو جاؤں. ان کا آپ اخلاص دیکھیں، دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ لٹل ایکشن، چھوٹا عمل نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ صرف عمل بتائیں، چاہے عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے مجھے اپنی جان دینا پڑے، ٹکڑے کروانے پڑے،
کچھ بھی کروانا پڑے آپ مجھے صرف بتا دیں، ایکشن بتا دیں تاکہ مجھے جنت مل جائے. تو گویا کہ اس کے اندر انسیڈنٹ تھی. ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اس لیے ملا کہ ایمان لانے کے بعد آفٹر بینگ مسلم فرسٹ کوشچن، پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا ہاؤ ٹو گیٹ پیراڈائز. تو ایک مسلمان کے لیے ایکچوئل سکسیس یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اپنی ایکچوئل سکسیس ہاؤ ٹو گیٹ کیسے حاصل کرنی ہے. یہ سوال سب سے پہلے آنا چاہیے. یہی بات اس دیہاتی کے ذہن میں آ گئی. دوسری بات، یہ دیہاتی کا عقیدہ تھا، بنتا تھا کہ عمل جو آپ وسلم بتائیں گے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے وہ آپ وسلم کے پاس آیا. ورنہ صحابہ کرام کی آپ وسلم کے جو فیلوز ہیں ان کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، کسی کے پاس نہیں گیا. جانتا تھا کہ جو لفظ اس پاک زبان سے ان پیارے ہونٹوں سے نکلیں گے وہ دین ہوگا، اور لوگ جو بتائیں گے وہ دین نہیں ہوگا. اگر جنت کا کوئی عمل ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو اس پاک زبان سے ان پیارے ہونٹوں سے جو لفظ نکلیں گے وہ دین ہوگا، وہ عمل ہوگا، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر کوئی شخص بتائے گا کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن تبعونی نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ اس دیہاتی کا منہج، اس دیہاتی کی سوچ، اس دیہاتی کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ جو بات یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں گے وہ دین ہوگا، وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے، بڑے اکابرین موجود تھے، ان کے پاس نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ یعنی کہ آپ اس دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کس بے یہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہے کہ آخر اس دیہاتی کے اندر یہ کنٹری سائڈ مین جو ہے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی، کون سی اچھائی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ایسا کون سا منہج ان کے پاس تھا؟ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہاؤ ٹو گیٹ پیراڈائز، جو کہ ہماری ایکچوئل سکسیس ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. دوسری بات عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بات آپ وسلم بتائیں گے، جو عمل، جو ایکشن آپ وسلم بتائیں گے یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور کوئی جو بھی بتائے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. اور یہی سوچ صحابہ کرام رضی اللہ کی کہ جب سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ ان کی زبان عربی بڑے بڑے شعراء تھے، اپنی زبان پر بڑا عبور تھا، بڑا پیارا بڑا خوبصورت درود بنا سکتے تھے، لیکن وہ صحیح بخاری کے اندر کتاب یعنی وہ صحابہ کرام آپ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہمیں کیسے کرنا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تحیات کی شکل میں سلام تو ہمیں بتا دیا. کیف نصلی علیک، آپ بتائیں، آپ سب بتائیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کریں ایک لمحے کے لیے، پلیز کنسیڈر فار اے مومنٹ، ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آخر کیا وجہ. وہ لوگ صاحب زبان تھے، ان کی زبان عربی ہے، وہ بڑے شعراء ہیں، وہ بڑا پیارا بڑا خوبصورت درود بنا سکتے ہیں. آخر وہ آپ وسلم کے پاس ہی کیوں آئے کہ کیف نصلی علیک، کہ آپ وسلم بتائیں کہ ہم درود کیسے پڑھیں. اس لیے ان صحابہ کرام کا یہ منہج تھا کہ اگر فتبعونی، فالو دا پروفیٹ، اگر اس پر عمل کرنا ہے اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ کے پیارے ہونٹوں سے پاک زبان سے جو درود نکلے گا، جو بات نکلے گی وہ دین ہوگا. جو ہم بنائیں گے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دین. اس لیے وہ صحابہ صاحب زبان ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
पास आए और आप सल्लम से पूछा कैफ नुसल्ली अलैक, मैं आप लोगों से पूछता हूँ ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है, फहम दी है, अकल दी है, आप लोग समझ सकते हैं एक बात को, अगर सिंसियरिटी है आप मुझे बताएं, एक वो बात, एक वो अमल, एक वो दरूद जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे होठों ने आप सल्लम की पाक ज़बान में अदा किया, और एक वो अमल, वो दरूद हमने खुद बनाया, आप मुझे बताएं कि हमें कौन पढ़ना चाहिए, वो जो आप सल्लम के प्यारे होठों ने पाक ज़बान ने हमें बताया, या वो हमने खुद बन दिया। हकीकत में हम खुद अपना फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअल सक्सेस कहाँ पर है, फत्तबिऊनी, आप सल्लम को फॉलो करना कहाँ पर है। इनन आप सब यही कहेंगे कि वही बात कहनी है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे होठों ने पाक ज़बान ने अदा की है। तो ऐसा तो आप फिर गौर कर लो कि जो दरूद हमने बना रखा है सबसे ज्यादा उसको पढ़ते हैं, और जो आप सलाम ने हमें बताया, सहाबा कराम को बताया, आयत अदाब की दरूद वो नहीं पढ़ते जो तो सलाम ने सहाबा कराम को बताया, बल्कि उसको पढ़ते हैं जो हम लोगों ने खुद बनाया है। हम खुद सोच लें कि हम फत्तबिऊनी पर कितना अमल कर रहे हैं। तो इस देहाती को तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिला, उसकी असल वजह ये थी, उसकी असल बेस बुनियाद थी यही कि पहली इस बात तो ये कि उसके जहन में ये बात आ गई थी कि मुझे हर हाल में एक्चुअल जो जन्नत है उसको हासिल करना है, और उसको कैसे हासिल करना है वो भी समझ गया था कि फत्तबिऊनी वाहिद जरिया है आप सल्लम को फॉलो किया जाए। ये अकीदा, ये मनहज उस देहाती का था, इसीलिए सबको छोड़कर, बड़े अकाबरीन सहाबा को छोड़कर, अल्लाह अकबर, जब अकाबरीन सहाबा वो अमल ना बता सके तो ईमानदारी के साथ बताओ और कौन माई का लाल है, कौन सा बड़ा इमाम है जो सहाबा से बढ़कर है कि वो हमें अमल पता है और हमें जन्नत मिलता है। तो ये इस देहाती का अकीदा था कि अकाबरीन सहाबा को, जो बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अकाबरीन सहाबा हैं, उनको छोड़कर आप सल्लम के पास आए, वो समझ गया कि जो बात, जो अमल, जो एक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे वो जन्नत में जाने का बाइस बनेगा। इस देहाती के अंदर पहली खूबी जन्नत की तलब, दूसरी ये मनहज, वो अमल भी होगा, वो आप सल्लम बताएंगे तो जन्नत मिलेगी वरना जन्नत नहीं मिलेगी। और तीसरी बात, इस मैं इसकी वजाहत इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस देहाती को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। हकीकत ये है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे, इसलिए हम इस देहाती के अकीदे को, इसके अमलों को देखना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से अमल इसके अंदर मौजूद थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। सबसे पहला इनके अंदर जन्नत की तलब, दूसरा ये कि जो अमल आप सल्लम बताएंगे वो दीन होगा, और आप सल्लम के अलावा जो भी बताएगा वो कुछ हो सकता है लेकिन फत्तबिऊनी दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। और तीसरी अहम तरीन बात, जब इस देहाती ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सुन लिए तो क्या अल्फाज कहे, जरा गौर कर लें कि वल्लज़ी नफ्सी यदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस मिन्हु, कि ना तो एडिशनल होगा कि जो आप सल्लम की ज़बान मुबारक ने अल्फाज अदा किए तो बताए, ला अज़ीदु अला हाज़ा, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ना तो कोई एडिशनल होगा और ना कोई लेस होगा, करूंगा ना कमी करूंगा, फत्तबिऊनी की मुकम्मल मिसाल पेश करूंगा जो अल्लाह सुब्हानहू ने बताया है, जैसा आपने बताया, ना कमी होगी ना ज्यादती होगी। जब इस शख्स ने ये तीन बातें बताई, जन्नत का दाखिला, जन्नत की तलब और अकीदा ये कि आप सल्लम जो अमल बताएंगे वो जन्नत जाने का बाइस होगा वरना इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, और ये कि फत्तबिऊनी की आला मिसाल कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की कि जिसके हाथ में मेरी जान है, अला हाज़ा, कोई एडिशनल नहीं होगा, वला अनकुस मिन्हु, न कोई लेस कोई कमी होगी, उतना ही करूंगा, फत्तबिऊनी, जितना कि
مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی عمل کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ الفاظ سن لیے, عقیدہ دیکھ لیا تو پھر صحابہ کرام کو اس کی من سرہ, جو شخص یہ چاہے ان ینظر رجل من اہل الجنہ, کہ زمین پر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے, فلینظر ھذا, وہ اس شخص کو دیکھ لے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں جنت کیسے حاصل کرنی ہے, جو ایکچوئل سکسیس اللہ نے بتائی ہے ان دا آئیز آف اللہ. اللہ کی نظر میں ایکچوئل سکسیس ہے وہ یہی ہے کہ جہنم سے بچا جائے, اور جنت کا حصول تو گیٹ پیراڈائز کیسے حاصل کرنا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی ہے. تو پلیز المائٹی اللہ, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے جو اللہ سبحانہ نے بتایا ہے کہ ان کو تحبون اللہ, کہ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے, فاتبعونی فاعلمی, مجھ پیغمبر کی مکمل اتباع کر لو, مجھے فالو کر لو. جس طرح صحابہ کی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. یاد رکھیں, اس بات کو سمجھ لیں کہ جنت کا داخلہ ایکچوئل سکسیس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ ہے ہی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا, حدیث نمبر 2280 2280, آپ نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ, میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی. کہ آل دا امہ انٹر پیراڈائز, میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی. الا من ابا, بٹ ہو ریفیوز ٹو انٹر دا پیراڈائز, وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حیران ہوئے, اللہ کے وسلم ہو ریفیوز ٹو انٹر دا پیراڈائز, کون شخص ہے جو جنت میں داخل انکار کر دے. آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ, کہ جو شخص مجھے فالو کرے گا, اطاعت کرے گا, دخل الجنہ. ومن عصانی, اور جس نے میری اتباع کو چھوڑ دیا, میری اطاعت کو چھوڑ دیا, اپنی منمانی کی جس کی اطاعت کر لی, فقط ابا, ہو ریفیوز ٹو انٹر دا پیراڈائز, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تو ایکچوئل سکسیس ہے, جنت ہے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو یقین کر لیں, اس شخص نے یہ سمجھ لیں کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی اہم ہے اور کتنی پرومپٹلی چاہیے. یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اگرچہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن معنوی طور پر یہ کہ ایک مرتبہ ابن عباس راوی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا اور انہیں روانہ کر دیا ایک مہم پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو دیکھا کہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود ہیں, جمعے کی نماز میں موجود ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرانی ہوئی, اس سے پوچھا کہ قال ما منعک ان تغدو مع اصحابک, کہ کس چیز نے وات آزا خائن رکھتے, کیا رکاوٹیں تھیں, کیا وجہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے. قال, وہ کہنے لگا کہ اردت ان اصلی علیک, کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا, کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں جمعے کی نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں. ثم علقہم, پھر ان کو ساتھ پہنچ جاؤں گا, ان کے پاس پہنچ جاؤں گا اور ان کو میں سپہ سالاری کر لوں گا, جو آپ نے فرمایا ہے ایسا ہی عمل ہوگا جو آپ نے فرمایا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض, اگر زمین کے سارے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, ما ادرکت غدوتہم, تو ان کی صبح کو نہیں پہنچ سکتا جو نکل لیے. آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا کہ یہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ایک لشکر کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی صبح روانہ کر دیا. عبداللہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی, صرف یہ بات
کہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی کہ یار ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک جہادی قافلہ ہے، جہادی سفر ہے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کیوں نہ میں اپنا آخری جو ہو سکتا ہے آخری جمعہ، کیوں نہ میں آخری جمعہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ادا کر لوں، آپ وسلم کی میت میں، آپ وسلم کے پیچھے، آپ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر لوں۔ کیا پیاری سوچ تھی شادی کی، اور کہا کہ میرے پاس چونکہ اچھی سواری ہے پہنچ جاؤں گا۔ آپ وسلم نے جو مجھے لشکر کا چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، تو میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اس کا چیف بن جاؤں گا، ان کو میں راستے میں لے لوں گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرے آخری کی نماز ہو، کیوں نہ میں آخری نماز امام کائنات جناب محمد وسلم کے پیچھے ادا کر لوں، اور جمعہ کے خطبہ بھی سن لوں، نماز بھی پڑھ لوں۔ بڑی پیاری سوچ، بڑا اخلاص سنسیئرٹی کے ساتھ آپ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، تاکہ میں آخری جمعہ آپ وسلم کے پیچھے ادا کر لوں۔ کتنی پیاری سوچ تھی۔ لیکن آپ وسلم نے کیا فرمایا، لیکن باوجود اس کے کہ عبداللہ بن رواحہ اللہ عنہ نے آپ وسلم کا خطبہ سنا، آپ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض، اگر تو زمین کے سارے خزانے خرچ کر دے تو ان کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا حکم سن کر فتبعونی فوراً اتباع کرتے ہوئے نکل تو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ صحابی نے ان کو ساتھ جانا بھی ہے، قتال بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، سارے عمل کرنا ہے، آپ وسلم کی اتباع کی ہے، لیکن تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ آپ وسلم کے واضح فرمان پر اپنی عقل کو استعمال کر لیا۔ جو آپ وسلم کے فرمان پر اپنی عقل کو استعمال کر لے، آپ وسلم کا واضح حکم آ جائے، واضح حکم پر اپنی عقل کو استعمال کر لے، تو آپ یقین کر لیں یہ صحابی آپ وسلم کو چیف بنایا پوری فوج کا، اور آپ نے کہنے عمل بھی، آپ نے نماز بھی پڑھی، لیکن ان لوگوں کو اجر کو نہیں پہنچ سکتا چاہے پورے زمین کو اللہ نے خرچ کر دے۔ تو گویا کہ آپ وسلم کے جو فتبعونی وہ اس بات پر دلالت کرتے کہ ہمیں ہر حال میں جب آپ وسلم کا واضح کلیئر آرڈر آ جائے تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا۔ ایک سے بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اس کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال، جس سال مکہ فتح ہوا تھا، مکے کے لیے نکلے اور یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ النعیم علاقہ ہے، ایک ایریا، وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام نے بھی روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حالت دیکھی کہ انتہائی گرمی ہے اور یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پانی لیا اور پانی پی لیا، یعنی اپنا روزہ ختم کر دیا۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلوز تھے، انہوں نے بھی اپنا روزہ افطار کر لیا، کھول لیا اور ختم کر دیا۔ کچھ لوگ، کچھ صحابہ، کچھ فیلوز تھے کہ جنہوں نے اپنی فہم کو استعمال کیا کہ یار یہ سب، یہ جو فیسلٹی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے، ان کو پرووائڈ کی ہے جو کمزور ہیں، وہ جو نہیں پہنچ پائیں گے، الحمدللہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم اپنا روزہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا روزہ قائم رکھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی نہیں کی، بلکہ یہ سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، روزہ جو ختم کیا ہے، وہ ان لوگوں کے جو ویک ہیں، جو کمزور ہیں، جو نہیں جا سکتے، الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، ہم اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے یہ سوچ کر اپنے روزے کو قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سن لیے تو آج ہمیں اولئک الصاد، اولئک، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یعنی ڈس اوبیڈینس۔ آپ بتائیں کہ کیا ڈس اوبیڈینس کی انہوں نے؟ حالانکہ انہوں نے تو اپنی فہم استعمال کی تھی، اپنی فقاہت استعمال کی تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کے مقابلے میں صحابی بھی اپنی فقاہت کو استعمال کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کے مقابلے میں اور کون مائے کا لال ہے جو اپنی فقاہت کو استعمال کر لے؟ صحابہ کرام کے اندر کتنا ادب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔
آپ غور کریں, یہ مسند احمد کی روایت ہے, ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے, ان کے پاس آیا اور ایک مسئلہ پوچھا. جب مسند عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بتا دیا تو صحابی نے کہا کہ امیر المومنین, یہی بات میں نے امام کائنات سے پوچھی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرا جواب دیا تھا اور آپ نے دوسری بات بتائی ہے. یہ سننا تھا کہ امیر المومنین نے حکم دیا کہ ایک کوڑا لے کر آؤ اور میں اس کی کمر پر کوڑے ماروں گا. وہ صحابی بڑا پریشان, کہنے لگا کہ امیر المومنین غلط بات تو آپ کی تھی, آپ کوڑے مجھے لگا رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں کوڑے اس لیے نہیں لگا رہا کہ بات آپ نے صحیح کی ہے, میں نے غلط کی ہے. میں کوڑے اس لیے لگا رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تیرے پاس موجود تھا تو میرے پاس آیا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے عمر کے پاس آئے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے عمر کے پاس کوئی جائے اس کو کوڑے لگائے جائیں, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کے پاس جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ خود غور کر لیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا صحابہ کرام اس کو برداشت نہیں کرتے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس کے راوی سیدنا سالم بن عبداللہ ہیں. یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد عبداللہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم مساجد اذا استأذنکم الیہا, کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو جب وہ تم سے اجازت مانگے. یعنی کہ آپ ان عورتوں کو منع نہ کریں جب وہ تم سے اجازت چاہیں مسجد جانے کے لیے. تو عبداللہ کے دوسرے بیٹے بلال نے جب یہ کا فرمان سن لیا تو کہنے لگا کہ واللہ لنمنعن, اللہ کی قسم ہم تو منع کریں گے. عبداللہ بن عمر اتنا برہم ہوئے, اتنا برہم, اتنا اسکولڈ کیا, اتنا ڈانٹا کہ عمر نے اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈانٹا تھا. اتنا ڈانٹا کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اور کہا اخبروں کا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سناتا ہوں. وتقولم, اور تو یہ کہتا ہے کہ واللہ لنمنعن, کہ اللہ کی قسم منع کریں گے. اتنا ڈانٹا تو گویا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مخالفت دیتے. اتنا ڈانٹ اتنی اور کوئی نہیں لگتی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا اس میں فرمان آ جائے اور وہ اپنی رائے پیش کر دے. بہرحال دو الفاظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی ایک مثال بیان کی ہے اور منافقین کی بھی ایک مثال بیان کی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی مثال تو یہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون. یہ سورہ نور آیت نمبر 51 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں, اللہ اکبر, ایمان والے فیتھفل شخص تو وہ ہیں کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کر دیں آپ کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ تاکہ فیصلہ کر دیا جائے, تو ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے ان یقول سمعنا واطعنا, کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کر لی, کر لی. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, یہ لوگ سکسیسفل ہیں, کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 61 کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ رَسُولٍ, کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, تو رأی منافقین, تو لفظ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافق کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا, وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. کہتی ہے ساتھیوں یہ منافق علامت ہے. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی پیچھے بھاگ جائے. اور ایمان والا ایسے ہی بلایا جاتا ہے فوراً
سمعنا و اطعنا، سنا اور قبول کر لیا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمیں ایکچوئل سکسیس مل جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک صرف، اور وہ یہ ہے فتبعونی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لو، آپ وسلم کو فالو کر لو. اور یاد رکھو جو نیک عمل گڈ ڈیڈس آپ کرتے ہو تحفظ بھی کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک طرف گڈ ڈیڈ کرو اور دوسروں کو سیو نہ کرو، بلکہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرونی مل مفلس، کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس، ہم کہتے ہیں بیگر، بھکاری، کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے اس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، کوئی منی نہ ہو، ہی ہیز نو منی، کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اس کو ہم مفلس کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا المفلس من امتی، کہ میری امت کا بیگر یاری وہ ہوگا، مفلس وہ ہوگا ان یاتی یوم القیامہ، کہ کل آئے گا دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن. ان یاد اس طرح آئے گا بہت ساری نیکیاں، a lot of good deeds، عمرہ، حج، زکوٰۃ، نماز، تہجد، بڑے بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا. اور ان یاتی، اور وہ آئے گا حاضہ وقال مال حاضہ، کہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ڈانٹا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تمام چیز کے ساتھ آئے گا. اللہ سے فرمائے کہ چونکہ اب روپیہ دہلا تو نہیں ہے، منی تو نہیں ہے، اب تو نیکیاں ہیں. جو بھی لوگ آئیں گے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، انجسٹس کی ہوگی، ڈانٹا ہوگا، اسکول کیا ہوگا، وہ آئیں گے نیکیاں لیتے جائیں گے، آئیں گے نیکیاں لیتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں جو لاٹ آف گڈ ڈیڈس تھے، جو لوگ رشک کر رہے تھے کہ کتنی نیکیاں ہیں، وہ لوگ آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تو کی، گڈ ڈیڈس تو کیے، ان کو سیو نہیں کیا، ان کی حفاظت نہیں کی. وہ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، نیکیاں لیتے جائیں گے، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی لوگ آ رہے ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی. تو اللہ فرمائے کہ ان کے پاس تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ جو تمہارے دن ہیں وہ اس پر ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. تو اندازہ کریں وہ شخص جو لاٹ آف گڈ ڈیڈس لے کر اللہ کے پاس آیا، لیکن اپنے اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، سیو نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اپنی ساری نیکیاں برباد کر دی. تو یاد رکھیں کامیابی کی دلیل فتبعونی، اور جب تک آپ نیکیوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو آپ یقین کر لو کہ یہ بڑا خطرناک ہے. اور جو کہا کہ شخص نے اس حال میں کہ کسی کو ڈرا ہوگا، برا بلا کہا ہوگا، یقین کر لیں اس معاملے میں سب سے جو سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کو ڈانٹے، اپنے پیرنٹس کو برا بلا کے. اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ تمہارے والدین ان پر احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر، جب تم بڑے ہو جاؤ اور وہ حیات ہو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں ہوں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، آپ ان کے ساتھ بڑی اچھی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ کہتے رہیں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ان کے لیے کرتے رہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر اب ان پیرنٹس کی، والدین کی مثال کہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے خطرناک عمل ہے جو نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے، وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، مس بہیو ہے والدین کے ساتھ. یہ سب خطرناک ہے. ہاں والدین کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اور صحیح تربیت کیا ہے؟ اس طرح آپ نے فرمایا آپ اپنی اولاد کو حکم کریں، آرڈر دیں صلاۃ، جب وہ 8 سال کے ہو جائیں، and they are 7 years old، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو تمہیں حکم دینا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اور جب when they are 10 years old، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر آپ نے اسکولڈ کرنا ہے، ڈانٹنا ہے، اور اس ساتھ درستی کرنی ہے کہ وہ نماز پڑھیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری، رسپانسبلٹیز پوری کریں گے تو یقیناً آپ کی اولاد بھی آپ کا خیر. ورنہ یار
اس قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ اگر آپ لوگ کام ہو گئے، آپ لوگ ہو بھی گئے اپنے عملوں کی وجہ سے، آپ کی اولاد اللہ کے سامنے پیش کر دے گی کہ اللہ دے آر مائی پیرنٹس، یہ میرے والدین ہیں، دنیا کے لیے تو بڑا خرچ کیا لیکن میری نمائندگی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اولاد کی وجہ سے تمہیں ہم لوگ کل قیام ایک منصور سے النار بہت خلل جنت قد فاز کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اللہ کا مندی ہے تو پلیز دلمائے کہ اللہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے فتبعونی کہ ہمیں وسلم کو فالو کرنا ہے اور یہ کہ اپنے جو حسنات ہیں جو گڈ ڈیڈز ہیں ان کو سیو بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کر کے ان صحیح معنوں میں فرمائے مان البلاغ